أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. مال فے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی دے رہا ہے. مال فے وہ مال ہے جس کو حاصل کرنے میں اہل ایمان نے جنگ نہیں کی، بلکہ بغیر جنگ کے وہ مال جو ہے اہل ایمان کے قبضے میں آیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، فللہ وللرسول، وہ اللہ اور اس کے رسول، وَلِذِي الْقُرْبَى، قریب اشتاروں کے لیے، یتامیٰ مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے، تاکہ وہ مال تمہارے مالداروں کے اندر ہی گردش نہ کرتا رہ جائے، اور جو کچھ اللہ کا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکتے اس سے رک جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے. یہ مال ان مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے ہیں. یہی سچے انسان. اس کے ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو انصار ہیں، جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، جو ان سے محبت کرتے ہیں، اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود اپنی جگہ محتاج ہو. اور جو شخص اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح پانے والے ہیں. اور یہ اموال ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ان اگنوں کے بعد آئیں گے، اور یہ ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے ایمان میں پہلے سبقت لے گئے. ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے کوئی جو ہے بغض نہ رکھ. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ سے دعا دے ہمیں قرآن کے ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.